نماز ان کے پیچھے ہوگی. اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو. مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتوا دسو. ہم فتوا آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا, اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا. تو اڈے بابے تے امام تے شاہی کوئی نہیں سوری شاہی کوئی نہیں. ان کے مقابلے پہ ہم تو شاہی کوئی نہیں. ویسے اسی بھی بڑی شاہ اور تھوڑے بابے کے مقابلے ہاں کہانی کرا کے گئے سن. پشاور میں اہل تشیع کی جامع مسجد میں ایک خودکش حملہ ہوا جو کہ نہایت قابل افسوس اقدام ہے, اور اس اقدام کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کوئی بھی سنجیدہ فکر رکھنے والا شخص مسلمان وہ اس بات کی ہرگز حمایت نہیں کرے گا کہ اس طرح کا کوئی اقدام کیا جائے جس کی نہ تو شریعت اسلامیہ میں اس طرح اجازت ہے اور نہ ہی ہمارے ملک کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک نہایت قابل افسوس اور قابل مذمت اقدام تھا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ جہاں تک ہے اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت کا, اور بالخصوص وہ تبرعی روافض جن کے افکار و نظریات فاسد ہیں ان کے ساتھ اختلاف کا, تو وہ علمی اور شرعی اختلاف ان کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. اس کی ہم نفی نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک وہ نظریات اور افکار موجود رہیں گے جو افکار و نظریات فاسد ہیں تو ان کے ساتھ وہ اختلاف قائم رہے گا. مرزا جیلمی نے اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں وہی باتیں پرانی اپنی سابقہ روش کے مطابق اہل سنت و جماعت کے حوالے سے, دیوبندیوں کے حوالے سے, حسام الحرمین, المہند اور دیگر وہی پرانی جو سابقہ جس طرح باتیں کرتا ہے انہی باتوں کو بار بار دہرایا, اور اس میں چند مغالطات دیے ہیں جن کا ازالہ کرنا ضروری ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ تمہیدی طور پر بات اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھا لیں کہ شریعت اسلامیہ کے جو احکامات حکام کے ساتھ متعلق ہیں اور جس میں شریعت نے حکام کو ان احکامات کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے, ان کا تعلق فقط حکام, وقت کے خلیفہ, قاضی اور ملک کے سربراہ کے ساتھ تعلق ہے. عام رعایا, عام مسلمانوں کو, عام شہریوں کو ان شریعت کے احکامات کی وجہ سے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم صحیح بخاری ہی سے دو روایات پیش کر کے اس کی مثال میں پیش کر دیتا ہوں. ہم اس کو شروع کرتے ہیں. صحیح بخاری میں 3017 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من بدل دینہ فقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. اب صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جو مرتد ہو جائے, جو دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو. لیکن اس بنیاد پر کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں تلوار یا ٹوکا لے کے مرتد ہونے والے قادیانیوں کو یا کسی بھی مرتد ہونے والے شخص کو اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر اس حکم شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی ہرگز تائید نہیں ہو سکتی. یہ حدیث صحیح بخاری میں 3017 نمبر موجود ہے, اور صحیح بخاری میں 6930, 31, 32, 33 یہ مسلسل احادیث ہیں جس میں خوارج کے احکامات اور خوارج کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اس میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کے بارے میں یہ حکم دیا, اینما لقیتموہم فقتلوہم, خوارج کو تم جہاں پاؤ ان کو قتل کر ڈالو. اب خوارج کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا صحیح بخاری کے اندر, لیکن اس بنیاد پر کوئی بندہ صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھ کے کہے کہ مجھے حکم ہے شریعت کا, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. علمی کتابی کوئی اٹھے اور کہے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے مرزا صاحب صحیح بخاری پڑھتے ہیں اور صحیح بخاری ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ خوارج کو تم جہاں پاؤ ان کو قتل کر ڈالو, اور جو بندہ اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر ڈالو. تو میں تو سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں, میں تو حکم رسول پہ عمل کر رہا ہوں. تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم رسول جو ہے وہ حاکم وقت اور قاضی کے لیے ہے, یہ عام لوگوں کو حکم نہیں ہے. اب اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں, مرزا جیلمی حسام الحرمین کو بار بار لہرا کے اور اس کا بار بار ڈسپلے دکھاتا اور کہتے تھے کہ حسام الحرمین میں مولانا احمد رضا بریلوی نے جو نا وہ جن مولویوں کے اوپر فتویٰ دیا ان کے بارے میں یہ حکم شرع جاری کیا اور کہا کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, حالانکہ قتل کا تو مسئلہ بھی نہیں لکھا.
وہ حکم شرع لکھا ہے گستاخان رسول اور شاتمان رسول کے لیے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا شخص اگر تو پہلے کلمہ پڑھتا تھا تو مرتد ہو گیا، اب مرتد ہونے کے بعد اس کی سزا قتل ہے، اس کے اوپر پوری امت متفق ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ لیکن اب یہ جو حکم شریعت ہے قتل کرنے کا، یہ نافذ کس نے کرنا ہے؟ اس کو جاری کس نے کرنا ہے؟ اس کو جاری وقت کے حاکم نے کرنا ہے، خلیفۃ المسلمین قاضی نے کرنا ہے۔ اور اس بات کی صراحت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر کر دی۔ یہ صفحہ ذرا ڈسپلے کریں، یہی نسخہ دکھاتا ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا یعنی قتل کر دینا اور قصاص لینا یا حکم شریعت نافذ کرنا، دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے۔ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بھر، بلکہ حقیقتاً فقہاء کرام نے کتب فقہ میں مسرہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے۔ جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماں سوا میں کیسے نہ ہوگا، کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے، تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کے عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو وہ تو صاف واضح طور پر اسی حسام الحرمین میں لکھ رہے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، اور یہ جو احکام شریعت حکام کے لیے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نافذ کرنا شروع کر دے۔ تو جہاں تک بات تھی حکم شریعت کی نافذ کرنے کی، وہ تو بالکل کلیئر ہے۔ اب مسئلہ آ گیا روافض کے ساتھ علمی اختلاف کا۔ یہاں مرزا نے بہت زیادہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ مرزا جیلمی روافض کی جس انداز سے سائڈ لیتا ہے وہی رافضیوں والی بولی بولتا ہے، اور ائمہ اہل سنت و جماعت کو یہ نعوذ باللہ تعالیٰ ناسبی قرار دیتا ہے۔ اور پیچھے اس نے باقاعدہ ایک کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی گستاخ اہل بیت تھے، نعوذ باللہ ناسبی تھے، اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ اپنی جو سنیت سے باہر نہیں آ سکے، یعنی جو سنیت کا دائرہ ہے اہل سنت کا اس دائرے سے باہر نہیں آ سکے، اور ان میں ناسبیت کی بو آتی تھی۔ اور یہی کام ہوا بغنیت الطالبین میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ سید تھے لیکن وہ اپنی اس سنیت سے باہر نہیں آ سکے، اور میری کئی بریلوی علماء سے بات ہوئی ہے نجی محفلوں میں نے انہیں کلیئر کٹ کہا، میں نے کہا جی ان میں ناسبیت کی بو ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے اہل بیت سے آگے کون ہے؟ اہل بیت کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا۔ بھئی اگر صحابہ کا دفاع کرنا اور دشمنان صحابہ کا رد کرنا یہ ناسبیت ہے تو نعوذ باللہ تعالیٰ پھر سارے سنی ہی ناسبی ہوں گے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کے دشمنوں کا رد کرتے ہیں۔ اگر اسی کو ناسبیت کہا جاتا ہے، صحابہ کے دفاع کو، اور دشمنان صحابہ کے رد کو ناسبیت کہا جاتا ہے، پھر صرف شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، پھر تو پورے سنی ہی ناسبی نکلیں گے نعوذ باللہ۔ اور یہ پرانی عادت ہے روافض کی کہ وہ اہل سنت و جماعت کو ناسبی کہتے ہیں۔ ائمہ محدثین کے اس پر حوالہ جات موجود ہیں۔ امام بخاری اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے استاذ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ سے حافظ ہبت اللہ اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر نقل کیا، روایت نمبر 306۔ امام علی بن مدینی امام بخاری اور احمد بن حنبل کے استاذ وہ فرماتے ہیں من قال فلان ناسبی، جو یہ کہے کہ فلان شخص ناسبی ہے، علمنا انہ رافضی، فرماتے ہیں ہم جان لیتے ہیں کہ وہ شخص رافضی ہے،
یعنی اہل سنت کو ناسبیت کا تانا دینا یہ رافضیوں کی پرانی عادت ہے، اور امام بخاری اور احمد ابن حنبل کے استاد علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ رافضیوں کا ہے، اور اس کو نقل کیا حافظ ہبت اللہ اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت کی جلد نمبر 1 صفحہ 116 پر، اور یہ حافظ اللالکائی 418 میں فوت ہوئے۔ اور یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 176 پہ لکھی ہے۔ صفحہ 175 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، نجات پانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اور صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں وَتُسَمِّيهَا الرَّافِضَةُ ناصبہ، کہ رافضیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ سنیوں کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کو مرزا نے ناسبی کہا کہ ان سے ناسبیت کی بو آتی ہے۔ دو متضاد دعوے، ایک تو یہ کہا کہ وہ اپنی سنیت سے باہر نہیں نکل سکے، جب وہ سنیت سے باہر نہیں نکل سکے تو پھر ناسبی کیوں؟ دوسری طرف کہتا ہے کہ ان میں ناسبیت کی بو آتی تھی۔ بھائی اگر ان میں ناسبیت کی نعوذ باللہ بو آتی ہے تو پھر سنی نہیں رہے، اور اگر وہ سنیت سے باہر نہیں نکل سکے تو پھر ناسبیت اور رافضیت کا سنیت میں کوئی کام نہیں ہے۔ اور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ رافضیوں کی عادت ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ ناسبی۔ تو غوث پاک تو ناسبی نہیں ہوئے، لیکن مرزا نے غوث پاک رحمۃ اللہ کو ناسبی کہہ کے اپنی رافضیت کی سند کے اوپر مہر لگوا لی ہے کہ ہاں میں رافضی ضرور ہوں۔ تو یہ رافضیوں کی پرانی عادت ہے۔ اور اگر صحابہ اکرام کا دفاع کرنا اور دشمنان صحابہ کا رد کرنا ناسبیت ہے، تو اب ہم ائمہ اہل سنت کے فتاوی جات کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا وہ بھی ناسبی تھے؟ سیدنا امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، جو کہ امت کے اہل سنت و جماعت کے اتنے بڑے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں، تفسیر ابن کثیر میں اور تاریخ بغداد میں یہ روایت موجود ہے، اس کو نقل کیا سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے تحت لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، کہ تاکہ اللہ رب العزت ان صحابہ کے ذریعے کافروں کو غیظ دلائے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ کافر قرار پاتے ہیں۔ امام مالک نے اس آیت سے روافض کی تکفیر نکالی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ سے امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی اپنی کتاب المدخل الی علم السنن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام عبداللہ بن مبارک نے ابو اسما کے بارے میں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا میں ان سے آثار اور احادیث کو لے لیا کروں؟ تو امام اعظم نے فرمایا ممن کان عادلا فی ہواہ الا الشیعہ، فرماتے ہیں جو بھی بد مذہب عادل ہو اس سے روایت لے سکتے ہو، الا الشیعہ، مگر فرماتے ہیں کہ شیعہ سے روایت نہیں لینی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ بھی اپنی سنیت سے باہر نہیں نکل سکے۔ اگر روافض اور دشمنان صحابہ کا رد کرنا ناسبیت ہے تو امام مالک بھی ناسبی ٹھہرے، امام ابو حنیفہ بھی ناسبی ٹھہرے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں اور محدثین کی کتابوں میں یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن کبریٰ امام بہقی کتاب، اس میں جلد نمبر 10 صفحہ 208 پہ، اور حافظ ہبت اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 پہ، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم روایہ صفحہ نمبر 117 پر، اور چوتھا والا امام بہقی کی ایک اور کتاب ہے المدخل الی علم سنن، اس میں 4 کتابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں، پر روافض سے بڑھ کر میں نے دنیا میں جھوٹا نہیں دیکھا۔ روافض کا رد کیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے، تو کیا امام شافعی بھی ناسبی ٹھہرے اگر روافض کا رد کرنا ناسبیت ہے؟ اور امام
احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظ ابو بکر الخلال المتوفا 311 ہجری کی یہ کتاب ہے السنہ لابن خلال، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 493 اور رقم نمبر 782 ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے آپ کے بیٹے نے پوچھا، کہتے ہیں سألت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فرماتے ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اہل سنت کے امام کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو روافض کے بارے میں جو نقطہ نظر چاروں اماموں کا ہے وہ آپ سامنے رکھ لیں۔ مرزا کے دعوے کے مطابق تو یہ چاروں امام بھی سنیت سے باہر نہیں نکل سکے، اور اس میں وہ اہل تشیع کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے، اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ ان کے بعد چلے امام بخاری رحمۃ اللہ کا حوالہ، یہ کتاب ہے امام بخاری کی خلق و افعال العباد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 رقم نمبر 40 پر امام بخاری روافض کے بارے میں اپنا نقطہ نظر اور نظریہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارہ، رافضیوں کو امام بخاری نے یہود و نصارہ کے ساتھ ملایا ہے۔ مرزا صاحب رونار ہو رہے تھے کہ جناب وہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کس نے ملایا ہے؟ کہ امام بخاری نے ملایا ہے۔ خلق و افعال العباد، ان روافض کو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں، یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ ولا یسلم علیہم، فرماتے ہیں ان کو سلام بھی نہ کیا جائے، ولا یعادون، اور وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہ کی جائے، ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، ولا یشہدون، اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہوا جائے، ولا توقل ذبائحہم، اور روافض کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ یہ کس کا نظریہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتا ہے یہ اپنے میں صحابہ کی بات کرتا ہوں اور یہ اماموں کی بات کرتے ہیں، یہ اپنے مامے اپنے کو رکھو، اماموں کو مامے کرا دیتا اور یہ ہے ہمارے امام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے۔ آگے چلیے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 27 ذکر کی، اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر کیا کہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں لما وقعت الفتنہ تو قالوا سموا لنا رجالکم، جب فتنہ واقع ہوا تو صحابہ تابعین نے کہا کہ رجال کا ذکر کرو، حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہے اس کا بیان کرو کہ وہ کون روایت کرنے والا۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، دیکھا جاتا کہ وہ روایت بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم، اور اگر وہ سنی نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام مسلم بھی اپنی سنیت سے باہر نہیں نکل سکے۔ جب سنیت سے باہر نہیں نکل سکے تو پھر ان کو تانا کیا دیں گے؟ ناسبیت کا دیں گے۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کے بارے میں کہتا ہے سنیت سے نہیں نکل سکے، ان میں ناسبیت کی بو آتی تھی۔ بھائی کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ان کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ تم نے کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اگر تو ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے روافض کا رد کیا ہے، انہوں نے دشمنان صحابہ کا رد کیا ہے، تو دشمنان صحابہ کا رد تو سارے سنی کرتے آ رہے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام بخاری، امام مسلم، اور میں درجنوں بیسیوں حوالے پیش کر سکتا ہوں بحمد تعالیٰ کہ دشمنان صحابہ اور روافض کا رد تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے ائمہ ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے یہ اپنے اماموں کو کہتا ہے اپنے مامے کو رکھو، میں صحابہ کی گل کرتا ہوں، اماموں کو مامے قرار دے کے کہتا ہے اپنے مامے کو رکھو، میں صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ اور صحابہ کی بات کیا کرتا ہے؟ اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب سے حوالہ پیش کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔
اب یہاں میرا سوال مرزا سے ہے، میں ابھی خلق و افعال العباد کا حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے۔ اب رہ گئی بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، علی سبیل تنزل اس روایت کی بات کریں سنن کبری بہقی کی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھیں جن خوارج کی اس روایت میں بات ہو رہی ہے وہ عامر بن نجدہ حروری کی بات ہو رہی ہے۔ خوارج کے 5 گروہ ہیں، عبادیہ، حروریہ، ازارقہ، نہروانیہ اور نجدات۔ یہ جو نجدات ہیں بنیادی طور پر خوارج سے ان کی انفرادیت ہے وہ یہ کہ یہ باقی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ نجدات نہ تو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتے، باقی ان کے نظریات وہ عقائد و نظریات خوارج والے تھے، وہ تکفیری نہیں تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہ زمانہ وہ عامر بن نجدہ حروری کا تھا جس زمانے کی یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کی ہم جب اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ مرزا صاحب کو چیلنج ہے، اگر مرزا میں کوئی علمی دامخم اور مرزا کے کسی چیلے چمچے اور کسی فالور میں دامخم ہے تو سامنے آئیں اور اس روایت کو صحیح ثابت کریں۔ اس روایت میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع سے بیان کر رہے ہیں یونس بن عبید۔ یونس بن عبید مدلس ہے اور وہ مدلس ہیں کہ یہ فتح المبین کتاب ہے مرزا جلمی کے بابا زبیر علی زئی کی، اس کتاب کے صفحہ 48 پر لکھا ہے کہ یونس بن عبید وہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور اس روایت میں یونس بن عبید نافع سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پٹی یہ پڑھاتا ہے اور جناب ڈڈورا پیٹتا ہے کہ ان والی روایت مقبول نہیں ہے، ان والی روایت مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ ہے اور وہ بھی طبقہ ثالثہ کا تمہارا بابا زبیر علی زئی کہہ رہا ہے یونس بن عبید کو طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے۔ اور پھر اگلی بہت بڑی اس میں جو علت اور کمزوری ہے اس روایت کے اندر وہ ہے کہ یونس بن عبید نے نافع سے سنا ہی نہیں ہے، یونس بن عبید کا نافع سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اس پر بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین اور نقاد علماء کے حوالہ جات موجود ہیں۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حافظ صلاح الدین کیکلدی المتفا 761 ہجری کی کتاب ہے جامع التحصیل فی احکام المراسیل، مرسل روایتوں کے احکام کے بیان میں یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 377 پہ حافظ علاء الدین کیکلدی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا، یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ یونس بن عبید کا حضرت نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حاتم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ سے ثابت ہے، صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقریب التہذیب کے نام سے، اس میں جو ہے وہ 5 کتابیں جمع ہیں، اور اس میں یہ واضح طور پر امام ابو زرہ کی مراسیل جو ہے اس کے حوالے سے صفحہ نمبر 687 پہ لکھا ہے کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لم یسمع من نافع شیئا انما سامع من ابن نافع عن ابیہ، یونس بن عبید نے نافع سے کوئی حدیث نہیں سنی، نافع کے بیٹے سے سنی ہے۔ وقال یحییٰ بن معین وابو حاتم لم یسمع منہ شیئا، امام ابو حاتم اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ اور آگے چلیے، وقال ابو داؤد لم یسمع یونس بن عبید من نافع شیئا، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے امام ترمذی نے کتاب العلل میں ذکر کیا قال البخاری کما فی علل الترمذی لا اعرف لیونس بن عبید سمع من عطاء بن ابی رباح وما ارى یونس بن عبید سامع من نافع، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید نے عطاء بن ابی رباح سے اور یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، بلکہ مرزا کی زبانی یہ جعلی حدیث ہے، جعلی روایتیں پیش کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ صحابہ کرام جب وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جبکہ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جامع ترمذی میں کہ کسی نے آگے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے،
تو عبداللہ بن عمر نے کہا میری طرف سے اس کو سلام نہ کہنا، انی سمیت قد احدثا، مجھے پتہ چلا کہ وہ بد مذہب ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کا نظریہ ہے۔ اور المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، ایک شخص نے، وہ بد مذہب ہو گیا تھا، تو آپ نے اس کو خط کا جواب نہیں دیا، وہ کہا کہ دوبارہ مجھے خط نہ لکھنا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بد مذہب کو سلام نہیں کرتے تھے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور کس روایت سے ثابت کر رہا ہے؟ اس کی زبانی جعلی روایت سے ثابت کر رہا ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کی یہ روایت جعلی ہے۔ مرزا کے فالورز میں اگر ہمت ہے تو مرزا سے اس کا جواب لیں کہ جعلی حدیثیں پیش کر کے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ وہ بد مذہبوں کے پیچھے اور خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ان خوارج کے پیچھے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث یہ ہے کہ بد مذہب کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی، بد عقیدہ بدعتی کی اپنی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب بدعتی کی اپنی نماز قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے کسی کی کیا قبول ہوگی؟ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے دلائل بحمد تعالیٰ موجود ہیں۔ تو علمی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، باقی یہ ہے کہ ہم یہ جو اقدام ہوا ہے پشاور میں اہل تشیع کی جامع مسجد میں خودکش حملے کا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ سخت مذمت کے قابل عمل ہے، اس کی کوئی بھی مسلمان تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔